آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہودی کون ہے، ان کی اصل کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں پیدا ہوئے اور انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں جو یہودی ہے وہ دراصل یہودی ہے بھی یا نہیں۔ اس دنیا میں 1.25 لاکھ سے زیادہ پیغمبر تشریف لائے، لیکن آج ہمیں ان کی قومیں نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ قومیں پہلے یہودیت میں چلی گئی، پھر عیسائیت اور پھر اسلام میں۔ لیکن آج سے تقریباً 4000 سال پہلے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ کے ذریعے حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی کنعان کے اندر، جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے، اور حضرت ہاجرہ کے ذریعے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی حجاز کے اندر، جو کہ آج مکہ کا حصہ ہے۔ مکہ کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا صفا مروہ کا واقعہ، جس کے بعد آب زمزم وجود میں آیا، اور جس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر جو کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد ادھر کنعان کے اندر یعنی کہ ارض مقدس فلسطین کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا لقب اسرائیل بھی ہے۔ ارض مقدس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 اولادیں ہوئیں، جن کے نام یہ ہیں۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیل سے آیا ہے کہ کیسے آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور پھر کیسے ایک قافلے والوں نے آپ کو مصر لے جا کر وہاں کے بازار میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام اس طرح مصر پہنچ گئے اور وہیں بڑے ہوئے اور پھر مصر کے بادشاہ بن گئے، جس کے بعد آپ کی ملاقات آپ کے بھائیوں سے ہوئی، اور پھر آپ نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو مصر اپنے پاس بلا لیا۔ اس تمام واقعے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں ان کو کہا اخوت یوسف، یعنی یوسف کے بھائی، کیونکہ ابھی یہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کی طرف آئے تو اس وقت ان کی تعداد 90 افراد تھی، اور یہ لوگ مصر میں اتنے مشہور نہیں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کو ہر کوئی جانتا تھا۔ مصر جانے کے بعد یہاں انہوں نے 400 سال کا عرصہ گزارا، اور اسی عرصے میں ان کے 12 قبیلے بنے، اور پھر آگے چل کر یہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں تو یہاں قرآن میں بنی اسرائیل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ مصر جانے کے بعد اللہ نے ان کو دولت دی، شہرت دی، مال دیا، بادشاہت دی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت، ان نعمتوں کو جب ہم نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور ہم نے تمہیں بادشاہت دی اور ایسی چیزیں دی کہ آج سے پہلے کسی کو اس دنیا میں نہیں دی۔ اس کے بعد یہ 12 بھائی مشہور ہونے لگے اور ان کے 12 قبیلے بنے۔ اب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا۔ بنی اسرائیل نے مصر کے اندر جو ترقی کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کی حکومت جو تھی، جس کا نام تھا ہیکس خاندان کی حکومت، جس کا تعلق فلسطین اور ملک شام سے تھا، اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہاں پر ترقی کی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ مصر ہی کے رہنے والے تھے، جن کو قبطی لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہیکس خاندان میں جب کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اسے ملک یا عزیز کے نام سے پکارا جاتا، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کو ملک کہا جاتا تھا، اور جو قبطی حکومت کے اندر بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ قرآن میں دونوں الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، ملک بھی اور فرعون بھی۔ بنی اسرائیل اور ہیکس خاندان کی ترقی کو دیکھ کر قبطی خاندان والوں کو حسد ہونے لگی کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہم پر کیوں حکومت کر رہے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل اقلیت یعنی مائنورٹی میں تھے، اور وہ اسی وجہ سے دین سے بھی دور ہونا شروع ہو گئے، تو قبطی قوم نے بغاوت کر دی، جس کے بعد ان کا بادشاہ فرعون بنا اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ قصص میں کیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پیدائش ہوئی، بڑے ہو کر آپ نبی بنے،
اور پھر آپ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ دین کی طرف دعوت دی اور فرعون سے مقابلہ کیا، اور پھر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو بچاتے ہوئے واپس اللہ کے حکم سے اپنے اصلی وطن کنعان کی طرف چل دیے۔ اور دوران سفر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارض مقدسہ سے محروم کر دیا اور ان کو 40 سال تک ایک وادی کے اندر بھٹکائے رکھا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے اور لڑتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو گئے اور بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اس واقعے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا۔ پھر کچھ وقت کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پوری طرح سے بکھر چکے تھے، کیونکہ ان کا کوئی سربراہ نہیں تھا اور ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ قاضی تھا۔ ایسے ہی 230 سال گزر گئے تو انہوں نے حضرت ساموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے، تو حضرت ساموئیل علیہ السلام نے ساؤل کو بادشاہ بنایا۔ اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور اس کے بعد حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا بیٹا رہبام بادشاہ بنا، جو کہ ایک ناقلف اور نااہل بادشاہ تھا، جس کو قرآن نے بھی کہا دابت الارض، یعنی زمینی کیڑا۔ اسی رہبام کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 10 قبیلے اس کے خلاف ہو گئے، اور وہ لوگ الگ ہو کر فلسطین کی شمالی جانب چلے گئے اور وہاں اپنی ایک الگ حکومت بنائی مملکت اسرائیل کے نام سے۔ اور باقی کے جو 2 قبیلے تھے انہوں نے رہبام کا ساتھ دیا، جو کہ تھے یہودا اور شامون، اور یہ لوگ چلے گئے فلسطین کی جنوبی حصے میں اور وہاں پر حکومت بنائی مملکت یہودا کے نام سے، اور اس علاقے کا نام بھی یہودا ہی تھا۔ 200 سال بعد وہ 10 قبیلے جو فلسطین کی شمالی جانب میں رہ رہے تھے، وہاں پر ایران کی اسیری حکومت نے ان پر حملہ کر دیا اور اس جگہ کو بھی تباہ کر دیا، اور ان 10 قبیلوں کو جلا وطن کر کے اپنے ساتھ عراق لے گئے۔ پھر یہ 10 قبیلے کبھی واپس نہیں لوٹے، اور یہ لوگ بکھر گئے چائنا، افغانستان اور ہندوستان میں، اور اب فلسطین میں صرف وہ 2 قبیلے رہ گئے تھے جو اس کی جنوبی جانب میں رہ رہے تھے، جنہوں نے رہبام کا ساتھ دیا تھا، یعنی یہودا اور شامون۔ لیکن ابھی بھی یہ یہودی کے نام سے مشہور نہیں ہوئے تھے، یہ مشہور اس وقت ہوئے جب عراق کی دوسری حکومت یعنی بابلی حکومت نے یہاں ان دونوں قبیلوں پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنے ساتھ جلا وطن کر کے عراق لے گئے۔ جب عراق پہنچے تو تب انہیں یہاں پر یہودی بلایا جانے لگا۔ جیسے کہ ہم ہندوستان میں رہیں تو ہمیں کوئی ہندوستانی نہیں بولے گا، لیکن اگر ہم ہندوستان کے باہر جائیں کسی دوسرے ملک میں تو وہاں ہمیں ہندوستانی بلایا جائے گا۔ چونکہ وہ یہودی قبیلے سے تھے تو اس وجہ سے عراق والے انہیں یہودی پکارنے لگے، اور قرآن نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک ان کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے لیے یہودی کا لفظ استعمال کیا۔ اب فلسطین میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ بھی باقی نہ رہا، کیونکہ 10 قبیلے تو پہلے ہی چائنا، افغانستان اور ہندوستان میں بکھر چکے تھے، اور باقی کے جو قبیلے موجود تھے اس کو بھی عراق کی بابلی حکومت جلا وطن کر کے یہاں اپنے ساتھ عراق لے آئے۔ اس کے کچھ سال بعد ایران کے بادشاہ قورس نے بابلی بادشاہ کو شکست دے دی، اور وہ 2 قبیلے جو عراق کے اندر تھے انہیں واپس فلسطین میں جانے کی اجازت دے دی۔ تو کچھ لوگ ایران کے اندر رہنے لگے اور کچھ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے والے بھی یہ یہودی ہی تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودی کا لفظ استعمال کیا کیونکہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش نہیں کی تھی، بلکہ یہ ایک ہی قبیلہ تھا یہودا کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کی سازش کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودی کا لفظ استعمال کیا۔ آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اس میں سے 10 قبیلوں نے اس نااہل بادشاہ کا ساتھ نہیں دیا اور وہ بکھر گئے، اور آگے چل کر ان میں سے کچھ عیسائی بنے اور کچھ مسلمان، اور جو 2 قبیلے تھے جنہوں نے رہبام کا ساتھ دیا تھا اس میں سے ایک قبیلہ تو ایران کے اندر رہ گیا اور ایک قبیلہ یہودا کا واپس فلسطین آ گیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھی سازش کی اور یہی آگے چل کر یہودی بنے۔ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت بھی دی تھی۔ صرف 3 مذہب ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں پہلے یہودی، اس کے بعد عیسائی اور پھر مسلمان۔
سب سے پہلے یہودی نے ساری دنیا کو فتح کیا، اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر عیسائیوں نے ان سے ان کے سارے علاقے چھین لی اور پوری دنیا پر حکومت کی، اور پھر جب آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دین حق کا غلبہ ہوا تو مسلمانوں نے عیسائیوں کے علاقے فتح کر لیے اور پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہودیوں کو آج بھی اس کا غم ہے کہ ان سے ان کے علاقے چھین لیے گئے، کیونکہ جب عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تو یہودی رعایا بن کر رہتے تھے، اور آج دنیا میں یہودی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں لے لیں، لیکن اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جو پیغمبر آئے ان کو ان کے نیک عملوں کی وجہ سے حکومت ملی تھی۔